وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انشقاق آیت نمبر 20 سے 25. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیقی طور پر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے. سامعین کرام، سورہ انشقاق آیت نمبر 20. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. اللہ، یہ ایک قدرتی اللہ کی طرف سے ایک تعجبانہ جملہ ہے کہ جب حقائق اتنے واضح ہیں. مضمون سامعین کرام بنیادی طور پہ یوم آخرت کا ہے یا جزائے اعمال کا ہے یا انسان کی زندگی کے ایک نتیجے کا ہے. یہ تینوں باتیں جو ہیں ہمارے سامنے تو بالکل واضح ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی کام کا آپ کریں تو اس کا ایک منفی یا مثبت نتیجہ ضرور نکلتا ہے. اچھا کام کریں دنیا میں تو اس کا اچھا نتیجہ، کوئی برا کام کریں، کسی کو تھپڑ دے ماریں تو شاید آپ کو 2 تھپڑ کھانے پڑیں، یا کوئی بھی آپ. تو دنیا، یہ دیکھیں، یہ جو اعمال کے نتیجے ہیں یہ تو دنیا کے حالات و واقعات پر آپ غور کر لیں تو یہ واقع ہو رہے ہیں. ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ پانی پی لیتے ہیں، اس کا نتیجے میں آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے. آپ کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے. آپ سو جاتے ہیں، سو کے آپ حشاش بچاش ہو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں، دوائی کھا کے آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں. تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں. آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو آپ کام بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. یہ ساری دنیا یہ مکافات عمل پر مشتمل ہے. سامنے کرام، یہ آپ کا جو قدرتی نظام ہے بادلوں کا، پانی کا، یہ بھی مکافات عمل ہے. یعنی کچھ کام ہوتا ہے تو اس کے کوئی نتائج ہوتے ہیں. سمندر سے آبی بخارات دھوپ کی وجہ سے اوپر اڑتے ہیں تو اس کے ہوائیں جو ہیں اس کو لے کے چلی جاتی ہیں اور پھر وہ ہوائیں تقسیم ہو جاتی ہیں، کوئی ادھر جاتی ہیں. پھر اس کے نتیجے میں جو ہے بارش برستی ہے. بارش کے نتیجے میں جو ہے نباتات اگتی ہیں. آپ کی زندگی، آپ کو ایک زندگی مل جاتی ہے بارش کے برسنے سے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بارش نہ برسے اور آپ کی زندگی معمول کے مطابق چلتی رہے؟ ہرگز ایسا نہیں. قحط سالی کا آپ نے سنا ہوگا. اور یہ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سورج نکلتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، چاند کے اثرات ہیں، اس کائنات کے اثرات ہیں، زمین میں جو بھی ہیں، یہ سارا یہ مکافات عمل کا
نام ہے، یہ عالم اسباب جو ہے یہ مقافات عمل کا نام ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ مطلب چھوٹی سی چھوٹی بات ہے، میں نے آپ کو بڑی بڑی مثالیں بھی دیں اور اس میں چھوٹی مثالیں بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا انسانی جو نظام بنایا ہے اس کا ایک نتیجہ ضرور، لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے اچھا یا برا، کیونکہ باقی تمام چیزوں کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے جو کی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جانور ہیں، جو بھی ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مرغی ہے، یہ سارے جو ہیں ہمارے ان کے مقاصد اور اس مقاصد کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ انسان روئے زمین پر ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں نظر آ رہا ہمیں عقلی طور پہ، اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں مل رہا۔ ایک انسان بہت اچھا ہوتا ہے، خیر و خیرات کرتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن وہ یہ نیک کام کرتے کرتے مر جاتا ہے، اس کو کوئی خاص اس کا رد عمل نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک انسان ظالم ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کا حق کھاتا ہے اور بری زندگی گزارتا ہے، تو لیکن اس کا کوئی برا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا، وہ یہ زندگی گزارتے گزارتے چلا جاتا ہے ظاہری طور پہ۔ تو انسان وہ مخلوق ہے، تھوڑی سی توجہ سامنے کرام، انسان وہ مخلوق ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے والد صاحب، ہو سکتا ہے بعض آپ میں سے بعض کے والد صاحب زندہ ہیں یا مر گئے ہوں، ہم خود مرنے والے ہیں، لیکن آپ والد کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ آپ کے والد نے ایک بھرپور زندگی گزاری، نوکری کی، کاروبار کیا، کارخانے بنائے، جو کچھ ایم این اے بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، چیف جسٹس بن گئے، آرمی چیف بن گئے، لیکن آج کیا ہے؟ یعنی عمر کے آخری حصے میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاص اس کا نتیجہ جو کیا کرایا اور کمایا وہ آپ کو منتقل کر کے چلے جائیں گے، اس میں سے جو انہوں نے اپنے لیے کیا ہے۔ بعض انسان شادی بھی نہیں کرتے نا، مثال کے طور پہ بچے نہیں پسند تو کما جاتے ہیں، لیکن پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ انسان کی زندگی کا نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، عقل یہ دیکھ رہی ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اس کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات با مقصد ہیں، لہٰذا انسان کا بھی ایک مقصد خاص ہونا چاہیے، کیونکہ تمام تخلیقات اس کے فائدے کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب روز جزا بھی اس لیے ہے کہ یوم، وہ سورہ اس میں ہے نا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ سبحان اللہ۔ اس دن لوگ گروہ در گروہ جمع ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر انسان یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، آج ظلم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں میں اب اس یعنی جو باتیں میں نے کی ہیں اس کو تو آپ ایک وسیع تناظر میں لیکن میں اب جو بات کر رہا ہوں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اکیلے سے، وہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کی زندگی کا ایک نتیجہ لازمی ہونا ہے، میری زندگی کا بھی ایک نتیجہ ہوگا۔ اب نتائج کو فراموش کر کے اگر آپ زندگی گزاریں گے اپنی، تو یقیناً پھر نتیجہ خراب ہوگا۔
یعنی اپنی بری زندگی کے نتیجے کو اگر آپ فراموش کر کے زندگی گزاریں گے تو آپ کا نتیجہ پھر اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو وہ کام کیا ہی نہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا۔ اور اگر آپ نے اچھی زندگی گزاری تو یقیناً اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور یہ میں کہہ دیتا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ نتائج جو ہیں اس کی شروعات زندگی میں ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ حشر کے دن ہی اعمال کے نتائج ملیں گے، بلکہ یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی اس پر میں تنگ کر دوں گا۔ اور یہ ہو سکتا ہے آپ نہ سوچیں اس بات پہ، لیکن یہ ہے کہ یہ عام طور پہ ہماری روزمرہ زندگی ہے۔ آج کا انسان پریشان ہے، بدحال ہے، اس کو سکون میسر نہیں ہے۔ نان ایشوز پہ اس نے اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے، اب یہ نان ایشوز کے لیے پریشان ہے۔ بہرحال تو یہ جو آج کا جو سبق ہے، فما لہم لا یؤمنون، ان کو کیا ہوا کہ اعمال کے نتائج کے دن پر یہ یقین نہیں کرتے۔ دیکھیں ایمان کا ہے نا، لا یؤمنون کہ ایمان نہیں لاتے، ایمان کا مطلب یقین نہیں کرتے۔ یقین کس بات پہ؟ یوم آخرت پہ، جزائے اعمال پہ، نتیجے کے دن پہ۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فما لہم، کیا ہوا انہیں، کیوں انہوں نے منہ موڑ لیا ہے؟ جو آنے والے نتائج ہیں جو یقینی ہیں اس سے انہوں نے کیوں منہ موڑ لیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، دیکھیں آج کا انسان غافل انسان ہے، آج کا انسان مسلمان ایک غافل ہے، میں اس کو انسان کہوں گا، غافل انسان ہے۔ برائے نام اس کا اسلام جو ہے برائے نام ہے، نہ تو یہ اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہے، نہ تو آج کے مسلمان نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے، قبول بھی نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بات پہ آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تو فما لہم لا یؤمنون، کیا ہوا انہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو یہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لا یسجدون۔ آج بھی ہم نے سجدہ کا مطلب سر جھکانا، سجدہ کا مطلب اطاعت گزار ہو جانا، تسلیم کر لینا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ خود سپردن، اپنے آپ کو سپرد خدا کر دینا۔ تو ہم تو اپنے آپ کو سپرد خدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری تو ساری زندگی خراب ہو جائے گی، معاذ اللہ، ایسا وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے میں کیوں سپرد کروں، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل۔ اللہ یعنی معاذ اللہ ہمارے اعمال سے یہ جملہ ہمیں لگ رہا ہے، سنائی دے رہا ہے کہ اللہ کا میری زندگی سے کیا تعلق، میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی ہدایات ہوں گی کسی کے لیے، میرے لیے نہیں ہے قرآن۔ معاف کیجئے لیکن یہ ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میرے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے سامنے کا۔ لیکن قرآن کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے کہ کیوں؟ کہ قرآن آپ کو ایسے راستے پر چلاتا ہے، ایسے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اللہ آپ کی منزل ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ کو قرآن بتائے گا۔ اگر اللہ آپ کی منزل ہے یا بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کا راستہ جو ہے آپ کو اپنانا ہوگا، اس پہ عمل کا طریقہ رسول کی زندگی، رسول کا اسوہ حسنہ،
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے نبی کی زندگی میں۔ تو بہرحال یہ قرآن جو ہے آیت نمبر 20 یہ آیت سجدہ بھی ہے، اور آپ جب فارغ ہوں تو آپ نے سجدہ کرنا ہے، واجب ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک ظاہری سجدہ ہم نے کر بھی لیا تو اس سے کیا فائدہ؟ اصل میں تو آپ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماتھا تو آپ ٹیکتے ہیں ہر نماز میں، لیکن حقیقی سجدہ آپ کو نہ تو سمجھ میں آتا ہے نہ آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ میرا مخاطب آپ ہیں، آپ سے مطلب یہ امت مسلمہ۔ حقیقی سجدہ آج یہ لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، قرآن جب، اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک دنیا دار شخص ہے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، بادشاہ بھی دفینہ کوئی خزانہ بنا لیتے تھے، کوئی بہت سارا ہیرے جواہرات سونا چاندی ہوتی تھی تو ایک دفینہ خزانہ جو ہے بہت بڑا خزانہ زیر زمین بنا لیتے تھے، پھر اس کا ایک نقشہ ہوتا، وہ پھر بعض لوگوں کے پاس سونا چاندی یا مال دولت ہوتی تو سکے ہوتے سونے کے وغیرہ، تو یہ ایک گھڑے میں بند کر کے وہ گھڑے کو دبا دیتے تھے، گھڑے کو زمین میں دبا دیتے تھے اور اس کا ایک نقشہ رکھ لیتے تھے اپنے پاس۔ تو چلیں فرض کریں یہ بات سمجھنے کے لیے، اب ایک غریب شخص ہے لیکن دنیا دار ہے، دنیا کا طالب ہے اور کوئی اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اس کو کوئی پتہ دیتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ، یعنی اس کا ایک مخلص دوست ہے، مثال کے طور پہ یہ سمجھنے کے لیے ایسی کوئی وہ نہیں ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھئی فلاں جنگل میں فلاں جگہ جو ہے وہ ایک دفینہ ہے اور اس میں بہت سارا مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے۔ اب وہ جلدی سے پوچھے گا کہ بھئی مجھے اس کا پتہ بتاؤ، اب کتنی اس کی منت کرے گا، اور اگر وہ شخص اس کے ساتھ مخلص بھی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا کہ بھئی یہ آدمی مجھے دفینے کا پتہ بتا رہا ہے۔ تو بہرحال اب وہ بات پہ میں آتا ہوں، اگر وہ اس آدمی کو، اس دفینے کے طالب کو، وہ شخص جس کو پتہ ہے کہ یہاں دفینہ ہے، اس کا اگر نقشہ دے دے تو کیا وہ کتنی دیر کرے گا اس نقشے، اس دفینے تک پہنچنے کے لیے یا اس راستے پر چلنے کے لیے یا وہ نقشے کے مطابق جانے کے لیے کتنی دیر لگائے گا؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیر نہیں کرے گا، فوراً جائے گا، اور فوراً جو ہے رات یا دن وہ تو اس کا اپنا انتخاب ہے، کیا کرے گا، کس طریقے سے کرے گا، لیکن وہ دفینے تک، وہ پرچہ جو اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے دفینے کا، تو وہ فوراً اس پہ وہ کرے گا، یعنی عمل کرے گا اور اس کو پالے گا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا پتہ ہمیں بتاتا ہے، اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ کا راستہ مطلب کیا کہ اس پر چل کر آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سیدھا راستہ جو ہے، یہ قرآن جو ہمیں راستہ بتاتا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمل میں کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور دیگر راستے تو اللہ تک نہیں پہنچتے، سیدھا راستہ اللہ تک۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سبحان اللہ، علی اللہ کیا مطلب؟ اللہ تک جا پہنچتا ہے، سیدھے راستے پر چلیں گے اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ قرآن، اب دفینہ تو بہت کم لفظ ہے، بہت ہی کم لفظ ہے، اللہ دفینے سے ہم اس کی تعبیر کریں
یہ بے ادبی بھی ہے اور گستاخی بھی ہے۔ دفینوں کو بنانے والا ہے وہ تو، اور اس کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اس ہستی کا راستہ بتاتا ہے یہ قرآن۔ فما لہم یہ لا یؤمنون، کیا ہوا انہیں کہ یہ جو اللہ تک راستہ جاتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اور قرآن جو اللہ کا راستہ انہیں بتاتا ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا یسجدون، سجدہ مطلب آپ سر جھکا دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے راستے پر چلنے لگیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ بل الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں، جو ناشکرے ہیں وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ جو کچھ یہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، عذاب کا سامان جمع کر رہے ہیں، عذاب کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، یہ ان کو یہ نہیں محسوس ہو رہا۔ تو آپ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیں۔ یعنی منکرین جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، کیا مطلب؟ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، وہ میں ادا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن جو ہے یہ تو آپ اس کو قبول کر لیں گے تو آپ اس ذات تک پہنچ جائیں گے، رسائی حاصل کر لیں گے۔ اگر اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا تو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، لیکن اگر آپ اللہ کے راستے پر چل نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفرو ہیں آپ، کفرو کے زد میں آتے ہیں، کیونکہ کافر کا مطلب ناشکرہ بھی ہے۔ من شکر و من کفر متضاد لفظ ہے نا، تو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، یا ترجمہ لکھنے والا ترجمہ لکھتا ہے تو کافر لکھ دیتا ہے، لیکن میرے سامنے جو ترجمہ ہے وہ منکرین، حق سے انکار کرنے والے، اس میں لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ ترجمہ صحیح ہے۔ منکر کیا مطلب؟ جو سیدھے راستے پر چلنے سے انکار کر دے، یہ منکر ہیں۔ آج ہم منکر حق نہیں ہیں، آج ہم یعنی عملی طور پہ ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، کافر لوگ تو جھٹلا رہے ہیں۔ ہم عملی طور پہ سامنے کرام دیکھیں، آپ کافروں کی طرف نہ جائیں، آپ اپنے لیے قرآن کو سمجھیں۔ ہم نے عملی طور پہ حق کو جھٹلایا ہوا ہے اور جھٹلا رہے ہیں اور جھٹلانا چاہتے ہیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یکذبون واللہ عالم بما یوعون، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں نا اپنے نامہ اعمال میں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ تو حقیقت میں ہم سب لوگ اپنے لیے آگ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حق سے اعراض کا نتیجہ آگ ہے سامنے کرام، بھڑکتی ہوئی آگ، سعیر کہا گیا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، استہزاء کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری تو دے دو عذاب علیم کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جن لوگوں نے یقین کر لیا جزائے اعمال پہ اور یوم جزا پر اور اللہ کی ملاقات پر یہ یقین کر لیا، اور اس کے عمل صالحات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا صحیح مفہوم لیا کریں۔ ایمان و عمل صالح تو ہم لیتے رہتے ہیں، سوچتے تو نہیں ہیں۔ ایمان کا مطلب یقین، آپ کو اپنی منزل پر یقین ہے، آپ کو اپنے اللہ پر یقین ہے کہ وہی میری منزل ہے، وہی میرا مقصود ہے، وہی میرا مطلوب ہے، وہی میرا محبوب ہے۔ اس پر آپ کا یقین آ گیا۔ اور عامل صالحات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے زندگی گزاری، اللہ کو منزل بنا کے آپ جو بھی زندگی گزارتے ہیں وہ عمل صالح ہے، خواہ کہ وہ دنیا ہی کے کام آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ روزی کما رہے ہیں، آپ ڈالر بنا رہے ہیں،
آپ مکان بنا رہے ہیں، آپ اپنے لیے اچھے کپڑے خرید رہے ہیں، آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، آپ شادی کر لی ہے، بچے آپ کے ہو رہے ہیں، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ سبحان اللہ، ہر لمحہ لمحہ آپ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے اگر آپ کا یقین ہو اپنی منزل پر۔ اب ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، کیونکہ آپ کی منزل جو ہے لامحدود ہے، آپ کا اجر بھی لامحدود ہے۔ یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کو ذرا آپ سن لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فما لهم لا يؤمنون، کیا ہوا انہیں کہ یہ یقین نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر جو ہیں وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور جو کچھ یہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے قرآن پاک کے مضامین کو سمجھنے اور اسے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو اگلی صورت ہے سورہ طارق، تو اس کے مضامین کو بھی اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فما لهم لا يؤمنون What is the matter with them that they do not believe? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ And when the Quran is read to them, they do not bow down. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ In fact, those who disbelieve are in denial. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ But God knows what they hide inside. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ So inform them of a painful punishment. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ Except those who believe and do good deeds, they will have an undiminished reward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔